المستدرک کی ایک حدیث پاک ہے مشہور معروف، جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اغتنم خمسا قبل خمس، کہ پانچ چیزوں سے پہلے غنیمت جانو۔ ارشاد فرمایا شباب کا قبل حرمی کا، جوانی کو بڑھاپے سے پہلے غنیمت جانو۔ فرمایا وصحت کا قبل سقم کا، اور تندرستی کو، صحت کو، بیماری سے پہلے غنیمت جانو۔ ارشاد فرمایا وغنا کا قبل فقر کا، اور غنا کو، فقر سے پہلے غنیمت جانو۔ ارشاد فرمایا وفراغ کا قبل شغل کا، اور فراغت کو، مصروفیت سے پہلے غنیمت جانو۔ وحیات کا قبل موت کا، اور زندگی کو موت سے پہلے غنیمت جانو۔ غنیمت جانو سے مراد یہ ہے کہ اس کی قدر کرو اور اس کے ہوتے ہوئے کچھ دنیا اور آخرت کا فائدہ اٹھا لو۔ فرمایا پانچ چیزوں سے پہلے پانچ چیزوں کو غنیمت جانو۔ کتنا جامع اور کتنا خوبصورت کلام ہے، اور اس میں سب سے پہلی چیز جو ارشاد فرمائی، وہ فرمایا کہ شباب کا قبل حرمی کا، فرمایا کہ بڑھاپے سے پہلے جوانی کو غنیمت جانو۔ بڑھاپے سے پہلے جوانی کو غنیمت جانو۔ بڑھاپا کہا جاتا ہے کہ بذات خود ایک بیماری ہے۔ بڑھاپے کی اسلام میں اپنی ایک اہمیت ہے، لیکن جوانی کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کرنا، سچے دل سے توبہ کرنا اور اللہ کا قرب حاصل کرنا بہت آسان ہے۔ وہ کہتے ہیں نا در جوانی توبہ کردم شیوائے پیغمبری، جوانی کے اندر سچی توبہ کرنا یہ پیغمبروں کا طریقہ کار ہے۔ حالانکہ پیغمبر تو معصوم عن الخطا ہیں، لیکن انہوں نے جوانی کے اندر توبہ کرنے کی تعلیم ارشاد فرمائی۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ جب کوئی جوان اللہ کی بارگاہ میں سچی توبہ کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا عرش خوشی سے جھومنے لگتا ہے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں اللہ کا حبیب ہوں، اور جو جوانی میں توبہ کرے وہ بھی اللہ کا حبیب ہے۔ جوانی میں توبہ کرنے کی کتنی فضیلت ہے، اور جوانی میں بندے کے اعضاء سلامت ہوتے ہیں، جسم طاقتور ہوتا ہے، امنگیں جوان ہوتی ہیں، اور ایک بانک پن کا دور ہوتا ہے۔ سوچ خیالات عروج پر ہوتے ہیں، اور ایسی حالت میں جب بندہ اپنا سر نیاز رب کی بارگاہ میں جھکاتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی ایسے بندے سے بڑا خوش ہوتا ہے۔ ورنہ جب بندہ بوڑھا ہو جاتا ہے تو پھر تو عام طور پر مسجد میں آ ہی جاتا ہے، لیکن مزہ تو تب ہے کہ بندہ جوان ہو اور اللہ کی عبادت کرے۔ ورنہ بڑھاپے کی حالت میں آپ کو پتہ ہے کہ جسم کے اندر وہ طاقت، قوت اور وہ توانائی برقرار نہیں رہتی۔ وہ کہتے ہیں نا کہ گئی جوانی آیا بڑھاپا تے جاگ پئیاں سب پیڑاں، کم نہیں آنیاں محمد بخشا اے سونف جوین ہریڑاں۔
تو بڑھاپے میں پھر وہ چیز نہیں ہوتی، جب بندہ کوئی خوراک کھاتا ہے تو وہ بھی لگتی نہیں ہے اس طرح جس طرح لگنی چاہیے۔ اور ریاضت کے یہی دن ہیں، جو کچھ کرنا ہے اب کر لو، بڑھاپے میں کہاں ہمت، ابھی نوری جوان تم ہو۔ تو یہ جوانی جو ہے یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بڑی بڑی نعمتوں میں سے ایک نعمت ہے۔ جس خوش نصیب کے پاس جوانی ہو اور پھر ساتھ میں اللہ رسول کی اطاعت بھی ہو، جس خوش نصیب کے پاس جوانی ہو اور خوف خدا کی دولت اور خزانہ بھی اس کے سینے میں موجود ہو، جس خوش نصیب کے پاس جوانی کا دور اسے ملے زندگی میں اور اس کے دل میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی محبت بھی موجود ہو، جس خوش نصیب کے پاس جوانی جیسی نعمت ہو اور زہ نصیب کہ وہ آدھی آدھی رات کو اٹھ کر اللہ کی بارگاہ میں گریہ و زاری بھی کرنے والا ہو، تو کیا ہی بات ہے۔ ایسے بندے کو اللہ تبارک و تعالی اپنا دوست بنا لیتا ہے۔ ارشاد فرمایا نا کہ میں اللہ کا حبیب ہوں، اور جو جوانی میں توبہ کرتا ہے وہ بھی اللہ کا حبیب بن جاتا ہے۔ اور خاص طور پر میں اپنے نوجوانوں سے اب چند باتیں کرنا چاہوں گا۔ یہ جوانی جو ہے نا، جس کو ہم نے دیوانی بنا رکھا ہے، تو ڈھل جائے گی یہ جوانی جس پہ تجھ کو ناز ہے، تو بجا لے چاہے جتنا، 4 دن کا ساز ہے۔ یہ کتنے دن کا ساز ہے؟ 4 دن کا۔ ہمارے یہاں بزرگ حضرات جو تشریف فرمائے، آپ ان سے پوچھ کر دیکھیں کہ جوانی کیسے گزری ہے، وہ یہ کہیں گے کہ چٹکی بجانے میں، آنن فانن۔ تجھے پہلے بچپن نے برسوں کھلایا، جوانی نے پھر تجھ کو مجنوں بنایا، بڑھاپے نے پھر آ کے کیا کیا ستایا، اجل تیرا کر دے گی بالکل صفایا، جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے تماشا نہیں ہے۔ تو یہ جوانی جو ہے یہ سدا رہنے والی نہیں ہے، ہمیشہ یہ جوانی نہیں رہے گی، یہ خاص ٹائم پیریڈ ہے۔ اور کل بروز قیامت جب ہم قبروں سے نکل کر اللہ کی بارگاہ میں جائیں گے تو وہاں پر ایک سوال یہ بھی ہوگا کہ جوانی کیسے گزاری۔ باقی سوال بھی ہوں گے نا، مال کہاں سے کمایا، کہاں خرچ کیا، عمر کن کاموں میں صرف کی۔ اچھا، عمر کا سوال الگ ہے کہ عمر کس کام میں صرف کی، اور یہ ایک سیپریٹ کویسچن ہوگا کہ جوانی کیسے گزاری۔ کیا رنگ رلیاں مناتے ہوئے جوانی تو نہیں گزار دی؟ یہ جوانی ہم نے جو تجھے دی تھی، اس جوانی کے اندر تو بندے کو بندہ نہیں سمجھتا تھا؟ اس جوانی میں غرور تکبر کا حال یہ تھا کہ تیرے پاؤں زمین پر ٹکتے نہیں تھے؟ کیا یہ حال تھا تیرا؟ اور اس جوانی میں جب کہ تیرے لیے چلنا بھی آسان تھا، تیرے لیے دوڑنا بھی آسان تھا، تیرے لیے تیری نظر بھی سلامت تھی اور تیرا جسم بھی سلامت تھا، تجھے ہم نے اتنی بڑی نعمت دی جوانی کی، تو یہ تو کیسے گزار کے آ گیا؟ تو جوانی کن کن کاموں میں صرف کی، جوانی کیسے گزاری؟ یہ باقاعدہ قیامت کے روز بندہ اس وقت تک قدم نہیں ہٹا سکے گا جب تک کہ اس سے یہ سوال نہ کر لیا جائے جوانی کیسے گزاری۔ اور آج ہمارے نوجوان، ہم یہ تو نہیں کہتے کہ سارے نوجوان خراب ہو گئے، بہت سارے نوجوان ایسے بھی ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی نے انہیں جوانی کی نعمت سے سرفراز کیا، تو عین جوانی میں وہ لوگوں کو قرآن و حدیث کی باتیں سناتے ہیں، لوگوں کی تربیت کرتے ہیں، نماز تہجد ادا کرتے ہیں، 5 وقت کی نماز پڑھتے ہیں، ماں باپ کا ادب کرتے ہیں۔ اس دور کے اندر بھی ایسے بے شمار نوجوان آپ کو ملیں گے کہ جن کی نظریں شرم سے جھکی ہوئی آپ کو محسوس ہوں گی، جو کسی کی طرف آنکھ اٹھا کر بھی غلط نظر سے نہیں دیکھتے۔ یہ اس دور کی بھی مثالیں ہیں، بے شمار نوجوان آپ کو ملیں گے۔
لیکن بدقسمتی کے ساتھ چونکہ یہ دور ایسا ہے، میڈیا کا دور ہے، موبائل فون کا دور ہے، تو ہماری بہت ساری ایک تعداد ایسی ہے جوانوں کی جو بیچارے بے راہ روی کا شکار ہیں، جنہوں نے سمجھا ہے کہ بس جوانی کھانے پینے کا نام ہے، موج مستی کا نام ہے، گھومنے پھرنے کا نام ہے، ہوٹلنگ کا نام ہے، بس اسکول کالج جاؤ واپس آؤ، دوستوں کے ساتھ ادھر ادھر ٹائم ضائع کرو، بس اسی کا نام جوانی ہے۔ اور جوانی تو 4 دن کی ہے، بس کھا پی کے موج اڑائیں اور بس اس جوانی کو گزاریں، حالانکہ اس جوانی کا مقصد یہ نہیں ہے۔ جوانی کا مقصد کیا ہے کہ جوانی میں ہم اللہ اور اس کے رسول کی تعلیمات پر عمل کر کے اللہ کو راضی کریں، یہ جوانی کا مقصد ہے۔ اور اقبال نے کہا تھا نا کہ محبت مجھے ان جوانوں سے ہے ستاروں پہ جو ڈالتے ہیں کمند۔ محمد بن قاسم نے جب سندھ کو فتح کیا تھا کتنی عمر تھی؟ آپ سب جانتے ہیں کتنی عمر تھی؟ 17 ایئرس، 17 سال۔ آج کل کے 17 سال کے نوجوان کو آپ دیکھیں تو وہ کیا کر رہا ہے؟ 17 سال کی عمر میں محمد بن قاسم نے سندھ کو فتح کر لیا تھا اور وہ سپہ سالار تھا۔ اور ہماری تاریخ اٹھا کر دیکھیں، زیادہ کردار نوجوانوں کا ہے۔ میدان جہاد میں دیکھیں، سب زیادہ کردار، زیادہ بہادری، زیادہ شجاعت کون دکھاتا ہے؟ جوان دکھاتا ہے۔ اور جوان ایسی، یہ ینگ جنریشن جو ہے اتنی پاور ہے کہ وہ جس طرف چل پڑتے ہیں سارا معاشرہ ہی ادھر چل پڑتا ہے۔ بھائی آپ کی عمر 17 سال ہے، 16 سال ہے، 20 سال ہے، 19 سال ہے، آپ اگر صبح فجر میں جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے کا اہتمام کرتے ہیں اور آپ کے والد صاحب اگر نماز نہیں پڑھتے نا تو آپ کی دیکھا دیکھی انہیں شرم آئے گی کہ میرا بیٹا جوان ہے، اٹھ کے نماز کے لیے جا رہا ہے، میں نماز کے لیے نہیں جا رہا۔ جبکہ آپ اگر بوڑھے ہیں اور آپ روز اٹھ کے نماز کے لیے آتے ہیں تو آپ کا بیٹا آپ کو دیکھ کے نماز کے لیے آئے، یہ بہت کام ہوتا ہے۔ تو پتہ چلا کہ جوان جس طرف چلتا ہے باقی سارے اس کے پیچھے چلنا شروع ہو جاتے ہیں۔ صحابہ کرام علیہم الرضوان میں اکثریت جوان تھے اور ان کی جوانیوں پر ساری جوانیاں قربان، کہ انہوں نے اپنی جوانی کو اللہ کی رضا کے تابع کر دیا تھا، گویا کہ ان کی کوئی خواہش ہی نہیں تھی۔ تو اپنی جوانی کو اس طریقے سے گزاریں جس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بڑھاپے سے پہلے جوانی کو غنیمت جانو۔ اس سے پہلے کہ بڑھاپے کی دہلیز پر ہم قدم رکھیں، اس سے پہلے کہ وہ جسم میں طاقت، قوت، وہ توانائی، وہ پھرتی برقرار نہ رہے، تو ہمیں چاہیے ہم اللہ کی عبادت میں لگ جائیں۔ اور اب چونکہ سوشل میڈیا اور موبائل کا دور ہے، میں اپنے بیٹے کو رات بتا رہا تھا، میں نے کہا بیٹا آپ کے وقت میں بدقسمتی کے ساتھ تربیت کا کوئی سلسلہ نہیں ہے۔ اسکول جاتے ہیں، کالج جاتے ہیں، کوئی نیک استاد ہو تو بچوں کی صحیح خطوط پر تربیت کرے، لیکن یہ بہت کم ہے۔ باقی اس معاشرے میں اس نوجوان کو خوف خدا دلوانے کے لیے کوئی خاص پلان مرتب نہیں کیا گیا ہے، کوئی تھنک ٹینک نہیں ہے۔ نوجوان کو کس طریقے سے ہم نے سنوارنا ہے، اس کی تربیت کیسے کرنی ہے۔ پہلے کے دور میں والدین اپنے بچوں کو خاص ٹائم دیتے تھے، ان کو اٹھنا بیٹھنا، بات چیت کرنا، چھوٹے بڑے کی تمیز سکھاتے تھے۔ لیکن بدقسمتی کے ساتھ آج اس نے یقین کریں بیڑا غرق کر کے رکھ دیا ہے۔ ماں ہے وہ بھی موبائل کے اوپر لگی ہوئی ہے، باپ ہے وہ بھی موبائل کے اوپر ہے، بیٹا بھی ہے وہ بھی موبائل کے اوپر ہے، بیٹی ہے اس نے بھی موبائل پکڑا ہوا ہے۔ تو ہمارا سارا ٹائم یہ لے جاتے ہیں۔ تربیت والا معاملہ، ہم تربیت، ہمارا استاد کون ہے؟
گوگل، انٹرنیٹ، سوشل میڈیا، فیس بک، انسٹاگرام، یوٹیوب، یہ ہمارے استاد ہیں۔ جو چیز میسج کوئی آتا ہے تو ہم سمجھتے ہیں یہی حتمی بات ہے۔ یعنی کوئی خاص طریقہ کار نوجوانوں کی تربیت کا بدقسمتی کے ساتھ اس معاشرے کے اندر بہت ہی کم ہے، نہ ہونے کے برابر ہے۔ تو میں والدین سے گزارش کروں گا کہ وہ بچوں کی تربیت میں خود حصہ لیں، بچوں کو بٹھائیں، ان کو سمجھائیں، ان کو سکھائیں، ان کو اللہ رسول کی محبت ان کے دل میں پیدا کریں، کیونکہ گناہ سے بچنا صرف اور صرف خوف خدا سے ہی ممکن ہے۔ ورنہ آپ کے بچے کے موبائل میں کیا ہے، وہ کیا دیکھتا ہے، اس نے کیا کچھ ڈاؤن لوڈ کر رکھا ہے، یا وہ کس طریقے سے چھپا کے چھپ کر گناہ کرتا ہے، جب تک اس کے دل میں خوف خدا پیدا نہیں ہوگا آپ اس کو گناہ سے نہیں روک سکتے۔ یہ قریب ناممکن ہے۔ یہی صورت ہے کہ اس کے دل میں احساس اور اس کے دل میں خوف خدا پیدا ہو، اور اسے یہ چیز ہم سکھانے میں کامیاب ہو جائیں کہ ہم دنیا میں یہ رنگ رلیاں منانے کے لیے نہیں آئے ہیں۔ تو ارشاد فرمایا کہ بڑھاپے سے پہلے جوانی کو غنیمت جانو۔ تو خوش نصیب ہے وہ کہ جو جوانی کی حالت میں سچی توبہ کر کے اللہ کی عبادت میں لگ جاتا ہے۔ اگلی بات جو ارشاد فرمائی، کیونکہ اس حوالے سے بھی میں کچھ ضروری باتیں آپ کے گوش گزار کرنا چاہوں گا، ارشاد فرمایا کہ بیماری سے پہلے صحت کو غنیمت جانو۔ بیماری سے پہلے، آزادی کے موقع پر جب ہم نے بیان کیا تھا تو اس ضمن میں ایک بات آئی تھی کہ دو نعمتیں ایسی ہیں کہ اگر وہ بندے کے پاس نہ ہوں تو جتنی بھی نعمتیں ہیں ساری کی ساری پھیکی پڑ جاتی ہیں۔ ایک تو ہم نے عرض کیا تھا کہ آزادی کی نعمت، آزادی نہیں ہے تو باقی ساری نعمتیں ان کی اہمیت ختم ہو جاتی ہے۔ اور دوسری نعمت ہے صحت کی نعمت۔ اگر صحت نہیں ہے، اگر بندہ بیمار ہے تو سارا مزہ کرکرا ہو جاتا ہے، جتنی بھی نعمتیں ہیں ان سب کا ذائقہ پھیکا پڑ جاتا ہے۔ بیماری کی حالت میں بعض قدموں کا ذائقہ ہی چھن جاتا ہے، ڈاکٹرز بہت ساری چیزیں منع کر دیتے ہیں، بندہ کھا نہیں سکتا، سامنے چیزوں کے انبار لگے ہوئے ہیں لیکن چکھ نہیں سکتا، دائیں بائیں دولت کا انبار ہے لیکن صحت نہیں ہے تو کچھ بھی نہیں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ طاقتور صحت مند مومن اللہ تبارک و تعالیٰ کو بیمار اور کمزور مومن سے زیادہ پسند ہیں، اور ہماری بہت ساری عبادات ہماری صحت سے جڑی ہوئی ہیں۔ صحت اچھی ہوگی تو بندہ کھڑے ہو کر نماز پڑھ سکے گا، مسجد میں آ سکے گا، صحت ٹھیک ہوگی بندہ حج کر سکے گا، صحت ٹھیک ہوگی تو بندہ رزق حلال کما سکے گا، صحت ٹھیک ہوگی تو بندہ عبادات کو خوش اسلوبی کے ساتھ ادا کر سکے گا، اور اگر صحت ٹھیک نہیں ہوگی، بیمار ہوگا تو کیا کرے گا؟ سارے کام جوں کہ توں رہ جائیں گے، جو عبادات کرتا ہے وہ بھی رک جائیں گی۔ تو ہمیں ہماری صحت کا خیال رکھنے کا بھی دین اسلام میں کہا گیا ہے، اور یہ بھی ہمارے دین سے جڑی ہوئی بات ہے۔ اور بڑے مزے کی بات یہ ہے کہ دین اسلام میں اپنی صحت کو ٹھیک اور برقرار رکھنے کے لیے باقاعدہ پورا ایک پلان ہمیں دیا گیا ہے۔ یہ صفائی کو کیوں کہا گیا کہ نصف ایمان ہے؟ ہم کہتے ہیں نا صفائی نصف ایمان ہے، اس وجہ سے کہ صفائی کے اندر بندے کی صحت ہے، اور جتنا نفیس اور جتنی نظافت دین اسلام کے اندر ہے اور کسی مذہب کے اندر نہیں ہے۔ ہمارے یہاں استنجا، وضو، غسل، پھر کپڑوں کا پاک کرنا رکھنا، بالوں کو سنوار کر رکھنا، جو زینت اور جو صفائی کا نظام ہمیں دین اسلام نے دیا ہے اور کسی مذہب کے اندر اتنا خوبصورت نظام نہیں ہے۔ اور اس سارے نظام کا تعلق کس کے ساتھ جڑا ہوا ہے؟ ہماری صحت کے ساتھ جڑا ہوا ہے۔
کھانے سے پہلے ہاتھ دھونے کا حکم ہے، کھانا کھانے کے بعد بھی کیا کرنا ہے؟ ہاتھ دھونے۔ میں ایک پڑھ رہا تھا کہ ہم جو پیسے استعمال کرتے ہیں نوٹ، یہ آپ کو پتہ ہے کہ نوٹ کتنے ہاتھوں سے ہو کر گزرتے ہیں۔ اب سارا دن ہم دکان پہ بیٹھے ہیں، کیا کرتے ہیں؟ نوٹ گنتے رہتے ہیں۔ آفس میں بیٹھے ہیں، نوٹ ہمارے عام طور پر کوئی چیز دکان سے لیتے دیتے بھی ہیں تو نوٹ ہمارے ہاتھوں میں لگتے ہیں۔ اب یہ نوٹ کتنے لوگوں کے ہاتھوں سے لگ کر آتے ہیں؟ اس پر ریسرچ کی گئی کہ بہت ساری بیماریاں نوٹوں کی وجہ سے پھیلتی ہیں۔ اور ہمارے دین اسلام کی تعلیمات پر غور کریں کہ اب سارا دن نوٹ گرتے رہیں، لیکن جب کوئی چیز کھائیں تو کھانے سے پہلے کیا کرنا ہے؟ ہاتھ دھونے ہیں۔ تو کھانے سے پہلے آپ ہاتھ دھوؤ گے تو جتنے جراثیم ہیں سارے ختم۔ تو اس کا تعلق کس کے ساتھ جڑا ہوا ہے؟ ہماری صحت کے ساتھ جڑا ہوا ہے، کیونکہ صحت ہوگی تو سارے کام ہوں گے۔ جان ہے تو جہان ہے۔ جب جان درست ہے، صحت ٹھیک ہے تو سب کچھ ہے، عبادات بھی ہیں، سب کچھ ہے۔ تو یہ بھی ایک بہت اہم پوائنٹ ہے کہ ہم اپنی صحت کو مد نظر رکھیں۔ اس حوالے سے خلیفہ ہارون الرشید کے دربار کے اندر ایک عیسائی نے ایک اعتراض کیا کہ علم دو طرح کے ہیں، ایک علم الادیان اور ایک علم الابدان، یعنی ایک بدن کا علم، جسم کا علم، باڈیز کا علم، اور ایک دین کا علم۔ اس نے کہا کہ آپ کے اسلام میں دین کا علم تو ہے لیکن علم الابدان نہیں ہے، علم طب نہیں ہے۔ تو اس دربار میں ایک بزرگ عالم دین بیٹھے ہوئے تھے، انہوں نے کہا کہ میاں تم نے اسلام کو پڑھا ہی نہیں ہے۔ المعترض کالاعمی، معترض ایسا ہوتا ہے جیسے اندھا ہوتا ہے۔ تم نے منہ اٹھا کے اعتراض کر دیا ہے۔ علم الابدان کو تو ہمارے رب نے قرآن کی آدھی آیت کے اندر بیان کیا ہے۔ انہوں نے کہا وہ کون سی؟ کہا، فرمایا کلو واشربو ولا تسرفو، کھاؤ پیو اور ضائع نہ کرو، حد سے نہ بڑھو۔ کم کھانا، کم سونا، کم بولنا اور خاص طور پر کم کھانا، یہ صحت کے لیے بہت ہی زیادہ فائدہ مند ہے۔ اب اگر آپ لوگ ناراض نہ ہوں، ہمارا پیٹ جتنا بڑھے گا بیماریاں اتنے بڑھیں گی، ویٹ بڑھے گا بیماریاں بڑھیں گی۔ اس کے لیے ایکسرسائز نہیں کریں گے، واک نہیں کریں گے اور کھا کے سو جائیں گے، آٹومیٹکلی خود بخود ہمارا معدہ ڈسٹرب ہوگا، ہمارا سارا کا سارا جسم ڈسٹرب ہوگا۔ تو یہ اسلام نے ہمیں یہ سارا پلان دیا ہے کہ ہم کھانا ایسے ٹائم پہ کھائیں، مغرب کے بعد آپ کھانا کھا لیں تاکہ عشاء کی نماز پڑھنے کے لیے آئیں تو کچھ نہ کچھ کم از کم واک ہو جائے۔ یہ نہیں ہے کہ رات 12 بجے 11 بجے کھانا کھا رہے ہیں اور کھاتے ہی بیٹھ گئے اوپر، آٹومیٹکلی بیمار تو ہوں گے ہی ہوں گے۔ تو یہ اپنی صحت کا خیال رکھنا، باقاعدگی کے ساتھ ایکسرسائز کرنا، واک کرنا اور اپنی ڈائٹ کو مینٹین رکھنا، ہم نے کیا کھانا ہے، کتنا کھانا ہے، اور اپنے ویٹ کو مینٹین رکھنا۔ آپ اپنا ویٹ کرتے رہیں، ویٹ بڑھنے نہ پائے۔ یہ ساری چیزیں ہمارے دین کے ساتھ جڑی ہوئی ہیں جن کو ہم نے اگنور کرنا شروع کر دیا ہے، اور جب ہم نے ان کو اگنور کرنا شروع کیا ہے تو ہماری صحت خراب ہونے کی صورت میں ہماری عبادات ساری کی ساری ڈسٹرب۔ ٹائم میرے پاس بہت کم ہے لیکن ایک چیز بہت صحت کے عنوان سے مجھے آپ کو بتانی ہے۔ ڈینگی وائرس جو ہے آج کل بہت زیادہ پھیل رہا ہے۔ ڈینگی وائرس، جس طرح کووڈ کے دنوں میں ہم لوگوں نے احتیاط کی، اللہ نے کرم کیا، ہم سب لوگ بچ گئے، حالانکہ آپ کو پتہ ہے کہ کووڈ کے دنوں میں بہت سارے لوگوں کی ڈیتھ بھی ہو گئی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ اس وقت ڈینگی جو ہے وہ بہت زیادہ پھیل رہا ہے، ہم نے اس سے بچاؤ کی تدابیر بھی اختیار کرنی ہے، ٹھیک ہے، ثواب کی نیت سے، یہ بھی باقاعدہ ثواب اس پہ ہمیں ملے گا۔ صحت اچھی ہوگی تو سارے معاملات ٹھیک ہوں گے۔ ڈینگی جو ہے یہ صاف برتن میں، صاف پانی میں پیدا ہوتا ہے، اور اس میں چند چیزیں ہیں جیسے ٹوٹے ہوئے برتن، پرانے ٹائرز، روم کولر میں رکا ہوا پانی، گملوں میں جمع شدہ پانی اور کھلے پانی کی ٹینکی وغیرہ۔ یہ چیزیں نوٹ کر لیں اور ان چیزوں کو ہم نے انشاءاللہ امپلیمنٹ کرنا ہے، اس پہ عمل کرنا ہے اور کوشش کرنی ہے کہ اپنی طرف سے ساری تدابیر اختیار کر کے پھر اللہ کی ذات پر چھوڑ دینا ہے، پھر اللہ ہماری مدد فرمائے گا۔ اسی طرح فرنیچر کے نیچے، پردوں کے پیچھے، باغ باغیچہ، پرانے ٹائرز، ان چیزوں جہاں پر بھی صاف پانی کھڑا رہ جاتا ہے، ہمارے گھر کے اندر جہاں پانی کو سٹور کرنا ہماری مجبوری ہے، اس کو ڈھک کر رکھیں
ورنہ جہاں پر تھوڑی تھوڑی جگہ پر جہاں پانی کھڑا ہوتا ہے اس پانی کو صاف کریں اور خشک کریں، اور مچھر کے لیے سپرے استعمال کریں، مچھر کی دوائی استعمال کریں اور ہاتھوں اور پاؤں پر لگائیں، اور اسی طرح زیادہ سے زیادہ کوشش کریں فل سلیو قمیض شرٹ پہنیں، اور اس مچھر کے پھیلنے کا جو وقت ہے جب یہ کاٹتا ہے اور جب یہ بیماری ڈینگی وائرس آگے پھیلتا ہے اس کے دو وقت ہیں، ایک سورج کے طلوع ہونے کے وقت اور ایک سورج کے غروب ہونے کے وقت۔ تو تمام حضرات جو ہے یہ ضرور کوشش کریں کہ اس کے بچاؤ کے لیے ہم نے اپنے گھروں کے اندر بھی، جہاں ہم کام کرتے ہیں آفیسز کے اندر، سب جگہ ان چیزوں کا ضرور خیال کرنا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمارے وطن عزیز پاکستان کی اور ساری دنیا کی اس طرح کے وبائی امراض سے حفاظت فرمائے۔